السلام علیکم دوستوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے میرے خوابوں کی موت۔ میں اکلوتی ضرور تھی مگر منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ والد صاحب پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچر کی آمدنی کیا ہوتی ہے۔ ان کی تنخواہ میں دال روٹی بمشکل پوری ہوتی تھی، تو مجھے وہ کیسے عیش دیتے۔ والدہ ایک کمزور سی عورت تھی اور سارا دن سلائی کڑھائی کا کام کرتی، تب گزر بسر ہوتی تھی۔ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کی وجہ سے امی ابو کے ذہن زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ انہوں نے کبھی دنیا دیکھی نہ اپنے علاقے سے باہر نکلے، تو انہیں کیا پتا کہ دنیا کتنی آگے جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں، ان کے گھر اور رہن سہن دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا کہ ان کی طرح زندگی بسر کروں، خوب پڑھوں لکھوں اور ویسی نظر آؤں۔ ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ اگر میں زیادہ پڑھ لکھ گئی تو ترقی کر سکوں گی اور میری شادی بھی کسی اچھے پڑھے لکھے گھرانے میں ہو جائے گی۔ تبھی دن رات محنت کرتی، کتابوں سے دل لگا کے رکھتی۔ ارادہ تھا کہ ایف ایس سی میں اچھے نمبر لے کر میڈیکل میں داخلہ لے لوں گی اور ڈاکٹر بن جاؤں گی تاکہ تقدیر بدل جائے۔ ہمارے گاؤں میں اسکول میٹرک، اس کے بعد لڑکیوں کو کالج کی تعلیم کے لیے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینا پڑتا تھا۔ جب میں نے میٹرک پاس کیا تو والد صاحب سے آگے پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، کیا تم اب لڑکوں کے ساتھ پڑھو گی؟ یہ مجھے ہرگز منظور نہیں، آرام سے گھر بیٹھو۔ ماں ایسے مواقع پر ہمیشہ ڈھال کا کام کرتی ہے اور بیٹیاں اپنے مسائل کے حل کے لیے ماں کا سہارا لیتی ہیں، لیکن میری امی کچھ اور طرح کی تھی۔ جب میں نے اس سلسلے میں ان سے مدد طلب کی تو وہ بولیں، آگے پڑھ کے کیا کرو گے؟ خام خواہ کے خرچے ہوں گے، اچھا ہے گھر داری سے ہو، تیری شادی کرنی ہے، وہاں سسرال میں کھانا بنانا اور سینہ پرونا ہی کام آئے گا، کتابیں نہیں۔ باشعور ہوتے ہی کچھ لڑکیاں شادی کے خواب دیکھتی ہیں اور کچھ اعلیٰ تعلیم پانے اور کچھ بن کے دکھانے کی دھیان میں رہتی ہیں۔ میں دوسری قسم کی لڑکیوں میں سے تھی۔ بدقسمتی سے ماں اور باپ کی سوچوں کے آگے کچھ نہ کر سکی اور سارے خواب چکنا چور ہو کے رہ گئے۔ ہم جماعت لڑکیوں کالج میں داخلہ لے لیا اور مجھے گھر آ کے بتایا کہ کالج کی زندگی بڑی سہانی ہوتی ہے، تم داخلہ لے لو۔ ایک نے تو داخلہ فارم بھی لا کر دیا، جو امی نے اس کے ہاتھ سے لے کے پھاڑ دیا اور کہا کہ آئندہ ملنے آئی تو کالج کی باتیں نہ کرنا۔ رخسانہ جب چلی گئی میں بہت روئی۔ امی جان کا اپنا مزاج تھا، ملا ان کو کیسے سمجھا سکتی تھی کہ ماں، آگے پڑھنا، آگے بڑھنا، کچھ بننا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ شادی تو ہر لڑکی کی ہو جاتی ہے، گھر بھی بس جاتے ہیں، لیکن پڑھائی کی ایک عمر ہوتی ہے، اگر یہ عمر نکل جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن ماں بس ایک بات جانتی تھی کہ شادی جلد ہونی چاہیے، کیونکہ شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اگر وہ نکل جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ رفتہ رفتہ میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے کالج کو خواب سمجھ کر بلا دیا اور ماں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں لگ گئی۔ جو وقت بچتا سلائی کڑھائی کا کام کرتی۔ یہ معمول تھا کہ علاقے کے اچھے گھرانوں سے عورتیں امی کے پاس کام بنوانے آتی تھیں۔ وہ اپنے کپڑے جوڑے اور دھاگے موتی ستارے دے جاتی تھی اور ڈیزائن بھی سمجھا جاتی تھیں۔ میں نے امی سے کام سیکھ لیا، لیکن میرے ہاتھ میں ان سے زیادہ نفاست اور صفائی تھی۔ عورتیں میرا کام دیکھ کر دنگ رہ جاتی، وہ میرے سلیقے اور صورت کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکتی۔ امی سے باتوں باتوں میں کہتی، آپ کی لڑکی بڑی اچھی ہے، جس گھر میں جائے گی اجالا کر دے گی۔ ہاں بہن، دعا کرو خدا اس کی قسمت اچھی کرے، اچھا گھر اور اچھا شوہر دے۔ اب تو کوئی رشتہ ملا نہیں، دن رات ہی فکر کھائی جاتی ہے۔ امی وہ میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے اور ساتھ مختلف اشیاء خریدنے میں لگے تھے۔ غریبوں کے ہاں تو اسی طرح جہیز جوڑا جاتا ہے، جو ہی بیٹی لیتی ہے وہ اس کے لیے جہیز کی اشیاء ایک ایک کر کے ذخیرہ کرنے لگتے ہیں۔ امی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر ایک دوپٹے میں موتی ٹانکنے کا کام کر رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ امی نے اٹھ کے فون اٹینڈ کیا۔ باتوں سے اندازہ ہوا کہ میری ماں بہت خوش ہو رہی ہے۔ آخر میں امی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے فون رکھ دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کے ماں کے چہرے کو دیکھا، وہ بہت مسرور لگی، سر پہ ہاتھ پھیرا، اپنے گلے لگی اور کہا، شکر ہے میری چاند سی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملا ہے۔ اس وقت ابو آ گئے۔ خوشی سے ماں نے پہلی بات یہی بتائی، سنو ساجدہ کے ابو، زکیہ بیگم جو مجھ سے کڑھائی کروانے آتی تھیں، انہوں نے ہمارے لیے بیٹی کا رشتہ پسند کر لیا ہے۔ لڑکا محکمہ تعلیم میں 16ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور اس کی عمر 25 سال ہے۔ وہ ہفتے کے دن بات پکی کرنے آ رہے ہیں۔ امی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اٹھ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ابو بے حد خوش تھے۔ وہ بے اختیار میرے کمرے میں آ گئے اور دعا دی۔ 2 دن بعد زکیہ بیگم مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آ گئیں اور بات پکی ہو گئی۔ امی نے مٹھائی رشتہ داروں میں بانٹ دی، سب مبارکباد دینے آنے لگی۔ میری سہیلیاں بھی آئیں، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ایسا اچھا لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے، تم بڑی خوش نصیب ہو کہ آفیسر ملا ہے۔ جس دن لڑکے والوں نے رسم کے لیے آنا تھا، ماموں، چاچا اور دیگر بڑے
ہمارے گھر آ گئے تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ سب نے لڑکے کا نام پوچھا۔ ابو نے تنویر بتایا۔ دوپہر کو تنویر کے گھر والے آ گئے تھے۔ امی نے کہا کہ کھانا تم اچھا بناتی ہو، لہٰذا کھانا تیار کر دو۔ میں نے مٹن قیمہ، چکن روسٹ، بریانی اور کھیر بنائی۔ ابھی میں کچن میں ہی تھی کہ سائقہ نے بتایا کہ مہمان آ گئے ہیں۔ امی ان کو مہمان خانے میں لے آئیں۔ ماموز ذات سائقہ جو میری مدد کے لیے آئی ہوئی تھی مجھے چھیڑنے لگی۔ لو بھائی، یہ تو پوری فوج آ گئی ہے تمہاری سسرال سے، تمہاری ساس سسر، جیٹھ جیٹھانی، دیور دیورانی، ماں بچوں کے، اور تمہارے ہونے والے، وہ بھی خوب بن ٹھن کر آئے ہیں۔ ابھی جناب ان لذیذ کھانوں کے علاوہ اپنے حسن کی جھلک بھی انہیں دکھانی ہوگی، لہٰذا جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ۔ وہ اگر ادھر آ دھمکے تو برا ہوگا، کیونکہ جناب پسینے میں شرابور کام والی ماسی لگ رہی ہے۔ میں نے غصہ دبا کے کہا، سائقہ کی بچی، چل یہاں سے، زیادہ زبان نہ چلانا، اور کھانا وہاں تک لے جانے میں میری مدد کر۔ ہاں بھائی، مگر تم اب ذرا اپنا حلیہ تو درست کر لو۔ تبھی میں نے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا، بال ٹھیک کیے اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہاں پہنچی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور انجانے خدشات گھیرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ مجھے پسند نہ کر لے۔ کھانے کی ٹرے دھیرے سے میز پر رکھ کے پہلی ایک عمر رسیدہ عورت کی طرف دیکھا جو شاید میری ہونے والی ساس تھی۔ اس نے بڑے محبت سے مجھے اپنے پاس بلایا اور سینے سے لگا کے میرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، ارے میری بیٹی تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کیوں بھائی تنویر، ہمیں رشتہ قبول ہے۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تنویر، جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں جلدی سے کچن میں آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد باتیں شروع ہوئیں۔ شام کی چائے سے پہلے انہوں نے منگنی کی رسم ادا کی اور پھر چائے پی کر چلے گئے۔ 3 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ہمارے گھر رشتہ داروں سے بھر گیا۔ میں اکلوتی تھی۔ ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے اہتمام کیا تھا، تو ہفتے قبل ہی ڈھولک بجانا شروع ہو گئی۔ مجھے اتنی محبت مل رہی تھی کہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہ تھا۔ سہیلیاں روز صبح آ جاتیں، اپٹن مل جاتی، گیت گائے جاتے، مجھے مایو بٹھا دیا گیا تھا، سو اب میں قیدی ہو کے رہ گئی تھی۔ تائی، پھوپھی، خالہ، ممانی سب آ کر وقتاً فوقتاً گھرداری کی رموز سمجھاتی تھیں کہ بیٹی اپنے شوہر کا کہنا ماننا اور خاوند کو اتنی محبت اور عزت دینا کہ وہ تیرا ہو کے رہ جائے اور تیری ہر بات مانے۔ وقت رخصتی امی نے مگر عجیب باتیں کی، مثلاً بیٹی پہلے دن سے شوہر پر روب رکھنا اور کہنا کہ مجھے الگ گھر میں رکھو، اسے سرکاری گھر مل سکتا ہے تو مشترکہ فیملی میں رہنے کی بجائے تم دونوں میاں بیوی کا علیحدہ رہنے میں ہی سکون ملے گا، اور خبردار جنت اور ساس سے گھلی ملی، ورنہ ساری زندگی ان کی لاتیں کھاتی رہو گی۔ تمہارا شوہر 22,000 تنخواہ لیتا ہے، اسے کہنا کہ 4,000 ماں کو دے، باقی 18,000 تم کو دے۔ میں نے ماں کی نصیحتوں کو وقت رخصتی ذہن نشین کر لیا۔ ماں نے بار بار ہدایت کی تھی کہ میری نصیحت بھولنا مت، یہ سوچے بغیر کہ ان کی حرکتوں سے میرا گھر ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ سسرال والے تعلیم یافتہ، مہذب اور صاحب حیثیت لوگ تھے، ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے۔ خاندان والے عش عش کر اٹھے۔ وہ نہایت اعلیٰ قسم کے برانڈڈ اور زیورات لے آئے تھے اور اسی جوڑے میں بے حد جچ رہی تھی۔ ابو نے کافی رقم ادھار لی تھی۔ لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق دھوم دھام سے شادی کی۔ صورت اور سیرت دونوں ہی خوب تھے، تبھی وہ میرا بہت خیال رکھ کر رہے تھے۔ میرا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ قدموں میں پھول ہی پھول تھے۔ تھال بھر بھر کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ اس روز کو میں خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ کسی کو ایسا احترام نہ ملا ہوگا جتنا مجھے اس گھر میں مل رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے میں ماں ہوں اور میرے سامنے باقی سب رایا ہے۔ سہاگ رات کو میں نے محسوس کر لیا کہ میرا شوہر اپنے والدین کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ گھونگھٹ اٹھاتے ہی جو بات کہی وہ یہ تھی، ساجدہ دیکھو، تم میری حقیقی محبت اس وقت پا سکو گی جب تم میرے والدین سے محبت کرو گی، ان کا احترام کرو گی۔ ایسا نہ ہوا تو تم میرے دل نہیں جیت پاؤ گی۔ 2-3 ماہ تک تو میں چپ رہی۔ امی کا بار بار فون آتا، یہی وقت ہے، اگر کچھ کر سکتی ہو تو کر لو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تمہارے شوہر کا دل تم سے بھر جائے گا پھر کچھ نہ کر سکو گی۔ پہلے سوچا کہ امی جان کو سمجھاؤں کہ ماں جانے تم کن وقتوں کی باتیں کرتی ہو، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ ساس ماں جیسی ملی ہے اور دیور بھائی جیسا ہے، دیورانی اور نندے بھی سب محبت کرنے والے ہیں، تو پھر بھلا میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں اور سب سے الگ ہو کے رہوں؟ تو کیا میں تنہا رہ کے اچھی لگوں گی؟ میں ماں سے دبے الفاظوں میں کہتی تھی کہ اماں فکر نہ کرو، یہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، روز فون کر کے ایسی باتیں نہ کیا کرو، جب سب اچھا برتاؤ کرتے ہیں پھر کیوں ان سے بگاڑ لوں؟ ساس سویرے اٹھتے ہی پہلے میرا ماتھا چومتی، پھر کوئی دوسرا کام کرتی اور نندے غلام بن کے سامنے آتی، پانی کا گلاس بھی مجھے اٹھ کے پینے نہ دیتی، سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ جیٹھ جیٹھانی، دیور دیورانی، ہر کوئی خندہ پیشانی سے ملتا۔ ان کے بچے چچی جان کہتے نہ تھکتے، خوب پیار دیتے۔ میں سارا دن کمرے میں پلنگ پر لیٹی رہتی، گھر کے کام کو وہ ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ ایسی محبت تو کسی خوش بخت کو ہی سسرال میں نصیب ہوتی ہے۔
ससुराल में इतनी अच्छी निभ रही हो तो क्या किसी लड़की का दिमाग ख़राब है कि वो इनसे उलझे जो इससे मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन ये बात मेरी अम्मी को समझ में नहीं आती थी। वो बस यहीं रट लगाए रखती थी कि कब इन लोगों से अलग हो रही हो। ऐसा ना हो कि कल ये तुम पे हावी हो जाए, फिर तो मियाँ तुमको पैरों की जूती समझ लेगा। पानी का कतरा अगर मुसलसल पत्थर पे गिरता रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। माँ की मुसलसल ऐसी बातों ने भला आखिर मेरा दिल बुरा कर दिया। तभी मैंने मियाँ से बात करने की ठान ली और वो थके हारे घर आए तो मैंने मूड ख़राब कर लिया। वो मुझसे हंस मामूल हंस हंस के बातें कर रहे थे और मेरी तेवरी पर बल पड़े हुए थे। किसी बात का जवाब न दिया तो तनवीर का माथा टंक गया। ज़रूर कोई बात है, वरना पहले तो कभी ऐसा ना हुआ था। इन्होंने बहुत प्यार से पूछा, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है? चुप रही। जब बार बार यही पूछा तो मैं फट पड़ी और कहा कि एक बात हो तो बताऊं, सब्र की इंतहा होती है, आखिर कितने दिन चुप रहूं। अब मैं इस घर में इन लोगों के साथ हरगिज़ ना रहूंगी। मेरा चैन सुकून आराम हराम है। जिसका जब जी चाहे मेरे कमरे में घुसा चला आता है। आपके रिश्तेदारों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर आपने अलग घर ना लिया तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। तनवीर खाने तक खामोश है। जब हम कमरे में पहुंचे तो मेरा हाथ चूम के कहा, आज खैर तो है, मेरी जान हमसे कुछ नाराज़ सी लग रही है। तब मैंने गुस्से से हाथ झटकते हुए कहा कि तुम्हारे घर वालों को एक नौकरानी की ज़रूरत थी, सो मिल गई। हालांकि घर का काम मैं नहीं करती थी, मगर मैं फिर भी जो शुरू हुई तो रात गए तक वो ओल फोल बकती रही और उसने उफ तक ना की। अब रोज़ मेरा एक ही वतीरा होता। जब घर आते कमरे में दाखिल होते मुंह फेर लेती, बात करते तो लड़ना शुरू कर देती कि मैंने तुम्हारे इस मुश्तरका फैमिली सिस्टम में नहीं रहना, हम अलग घर में रहेंगे और नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। वो हर दफ़ा प्यार से समझाते, कहते नहीं मेरी जान, ऐसा नामुमकिन है। मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ, तुमको यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं अपने माँ बाप के सिवा जी नहीं सकता। अगर ये बात है तो फिर तुम मेरे बगैर जी लो और सुबह तुम मुझे मेरे घर छोड़ देना। ये सुन के वो हैरत की तस्वीर बन गए। इनको मुझसे ऐसी तवक्को ना थी, क्योंकि इन्होंने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी थी, बल्कि हर तरह से मेरा ख्याल रखा था। सुबह हुई तो मैंने तैयारी बांध ली, क्योंकि अम्मी के मुसलसल फ़ोन आ रहे थे कि तुमने शोहर से अपनी बात मनवाई कि नहीं। बेवकूफ़ कहीं की, 4 दिन की चांदनी है, तुम्हारा चाव, फिर ये लोग तुमको कोहलों का बेल बना देंगे, तब तुम कुछ ना कर पाओगी। नई नवेली दुल्हन होकर अपनी कोई बात नहीं मनवा सकती। बात की सोचो, ये सारी तनख्वाह माँ को देकर तुम्हारे हाथ 1000-2000 रखेंगे, इससे तुम्हारी क्या ख्वाहिशें पूरी होंगी। और मेरी माँ इतना सर खाया कि मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। मैंने ऐसी बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी जो कबल आज दीवाने ख्वाब लगती थी। मसलन अलहदा घर अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए चाहिए। आपके भाइयों के बच्चे इनसे लड़ेंगे, रोज़ बच्चों की खातिर तू मैं होगी, हमारा तो जीना दोबारा हो जाएगा। हालांकि अभी बच्चे हुए कब थे जब ऐसी बातें करने की तो बनती, मगर मैं ऐसे ही ऊट पटांग जो जवाज़ निकाल रही थी, क्योंकि बात जो बन नहीं रही थी। मियाँ ने काफ़ी समझाया, अकेले घर में क्यों कर रहोगी, मैं ड्यूटी पे चला जाऊँगा, शाम को लौटूँगा, तुम तन्हाई से घबरा जाओगी। यहाँ सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ बात बात पे तुमको परेशानी होगी, फिर मेरे लोग याद आएंगे। ये सब तुमसे प्यार करते हैं, इतने बुरे नहीं हैं। खामखा के वहम मत करो। अगर जेब खर्च चाहिए तो बताओ, जितना मांगोगी उससे ज़्यादा दूंगा। लेकिन मेरी एक ही नहीं इसलिए थी कि माँ जो दिन रात कान खा रही थी, अलग रहो, अलग हो जाओ, साथ रहोगी तो उम्र भर इनसे फिर अलग ना हो सकोगी। तुम्हारे मियाँ की कमाई यही लोग खाते रहेंगे, तेरे पल्ले क्या बचेगा। उफ। जब मैं तंग आ गई और मियाँ किसी तौर ना माने तो मैंने रोना शुरू कर दिया। तमाम रात रोती और इनको सोने ना देती। इन्होंने सुबह ऑफिस जाना होता, जब रात को सो ना पाते तो सुबह इनके लिए तैयार होकर ऑफिस जाना मुश्किल होने लगा। यकीन हो गया कि अब इस औरत को संभालना मुश्किल है, ये जिद पर अड़ चुकी है। एक दिन किसी को बताए बगैर मुझे साथ लिया और मैं के छोड़ के चले गए। जाते हुए कहा, साजदा अभी तुम जिद में हो, जब गुस्सा ठंडा हो जाए मुझे फ़ोन कर देना, मैं आकर तुमको ले जाऊंगा। इन्होंने मेरा बीच होने वाले झगड़े का जिक्र अपने घर वालों से नहीं किया कि कहीं इनका दिल बुरा ना हो जाए। माँ ने मेरे गर्मजोशी से स्वागत किया और तसल्ली दी कि अच्छा किया तुमने हिम्मत से काम लिया। अब इनको पता चलेगा, देखना तेरे बगैर ना रह सकेंगे। कमरा काटने को दौड़ेगा, अभी के अभी आकर ले जाएंगे। ऐसा कहते कहते एक माह गुजर गया, फिर दूसरा महीना गुजरा, तनवीर ना आए। मैंने इनसे फ़ोन पे बात करनी चाहिए तो अम्मी ने रोका कि अभी नहीं, इन्हीं को रब्ता करने दो, वरना तुम्हारी कदर कम हो जाएगी। तीसरे माह मेरी सास आई, फिर जेठानी और जेठ आए, देवर और देवरानी भी मुझे मनाने आए। लेकिन हमारी अक्लमंद माँ ने हर एक को खाली हाथ वापस भेज दिया और अपनी शर्त पर अड़ गई। हद ये कि मुझे फ़ोन पर बात करने तक से रोक दिया। बार बार तनवीर फ़ोन करते थे तो अम्मी तलख लहजे में खुद बात करके फ़ोन रख देती थी। आखिर तनवीर अपने वालिद के साथ आई।
امی نے ان کو بھی ٹکا سا جواب دے دیا کہ الگ گھر لے کے نہیں دے سکتے تو ساجدہ نہیں جائے گی۔ اسی طرح بے عزتی پہ آخر کار مسئلہ گمبھیر ہو گیا۔ وہ صاحب حیثیت ہم سے سماجی لحاظ سے کہیں بہتر مقام والے عاجزی سے کام لے رہے تھے، اور امی تھیں کہ اکڑتی جا رہی تھیں۔ والد صاحب کو بنا بولنے دیتی تھیں، ان سے تو یہی کہتی کہ آپ بیچ میں نہ آئیں، بھلا آپ کو کیا خبر کہ یہ لوگ کس قدر دوغلے ہیں، اوپر سے بڑے اچھے بن رہے ہیں، مہذب ہونے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اندر سے اور کچھ اور ہے۔ میری بچی کو اپنی شکنجے میں جکڑ لیا ہے، بہت ظلم کرتے ہیں، یہ دن رات روتی ہے وغیرہ۔ وہ ایسی باتیں اس لیے کرتی تھیں کہ کہیں والد صاحب ان کے اچھے رویے سے متاثر ہو کے مجھے ان کے ہمراہ نہ بھیج دیں۔ دراصل امی چاہتی تھی کہ تنویر آفیسر ہے، ساری تنخواہ میری بیٹی کی جھولی میں آئے اور وہ ماں باپ کو کچھ نہ دے۔ حالانکہ یہ سراسر زیادتی تھی۔ جنہوں نے پڑھایا لکھایا پرورش کی، ان والدین کا اولاد پہ حق ہوتا ہے۔ اس سرد جنگ میں 1 سال گزر گیا۔ میرا مسئلہ اتنا بڑھا کہ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ اب میں حقیقت میں پریشان رہنے لگی۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، لاکھ میکے میں آرام صحیح، لیکن ایک شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کے گھر کے سوا کہیں سکون نہیں ہوتا، بشرطیکہ کا سسرالی اور شوہر اچھے ہوں، پیار کرنے والے ہوں۔ مجھے تو انہوں نے پیار بھی حد سے زیادہ دیا تھا۔ جب وہاں سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا، وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، تب میرے دل میں ہول اٹھے، عجیب کیفیت ہو گئی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تنویر یاد آتے، ان کے بغیر جی اداس رہتا، ان کی بے حد کمی محسوس ہوتی، دل گرفتار اداس رہنے لگا، غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ نہیں چاہتی تھی ہمارے درمیان کوئی بڑی دیوار حائل ہو، میں شروع دن سے بگاڑ نہیں چاہتی تھی، یہ سب ڈرامہ امی کے کہنے پہ کر رہی تھی۔ حالانکہ مشترکہ فیملی سسٹم میں مجھے کوئی تنگی نہ تھی، بلکہ آرام تھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا کہ یہ ہماری شرط نہیں مانتے تو ہم طلاق کا مطالبہ کر دیں گے، میری صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اپنا مختصر سامان اٹھایا اور بغیر والدین کو بتائے سسرال آ گئی۔ جب ان لوگوں نے مجھے دروازے پر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ساس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، بھاگ کر آئیں اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ سب نے میرا خندہ پیشانی سے سواگت کیا اور پچھلی ایک بات نہ دہرائی کہ میں شرمندہ ہو جاتی۔ میاں کو اطلاع کی، وہ بھی فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور خوش ہو کے ملے۔ تب مشترکہ فیملی سسٹم، جس کو میری ماں جہنم سے تشبیہ دیتی تھی، مجھے جنت لگا۔ آج میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ امی کافی عرصہ روٹھ ہی رہیں، فون کرتی تھی تو بات کیے بغیر رکھ دیتی تھیں۔ دکھ تو ہوتا تھا، مگر ماں کو ٹھکرا کر اپنا گھر آباد کیا۔ ایک دن پتہ چلا وہ بیمار ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ میں چلی گئی، جا کے ان کو گلے لگ گئی، پاؤں پکڑ کے معافی مانگی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، دل سے لگا لیا اور مان گئی۔ میں نے اور میرے خاوند نے ان کی بہت خدمت کی۔ بیماری میں میری ساس بھی ان کے پاس ٹھہرتی، بہت خیال کیا۔ تب ان کو احساس ہوا کہ سب سسرال والے برے نہیں ہوتے، ہر ساس روایتی ساس نہیں ہوتی۔ آج میری ماں میرے فیصلے پہ بہت خوش ہے اور میری سب کے ساتھ اچھی گزر رہی ہے۔